کامیابی کی نقاب کشائی۔ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے؟ کامیاب لوگوں کی نامکمل چیک لسٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ان عادات اور طرز عمل کا جائزہ لیتے ہیں جو کامیاب افراد شعوری طور پر اپناتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں آنے والی رکاوٹوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اب کامیابی کے لیے اپنے راستے کو ہموار کر سکتے ہیں، عام خرابیوں سے بچ سکتے ہیں اور زیادہ نتیجہ خیز اور مثبت عادات اپنا سکتے ہیں۔ اب چاہے ذاتی یا پیشہ ورانہ ترقی کے لیے کوشاں ہوں، یہ چیک لسٹ آپ کو کامیاب ہونے میں مدد کے لیے قیمتی بصیرت اور قابل عمل تجاویز فراہم کرے گی۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ یہ 150 نکاتی چیک لسٹ ہے جسے 15 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ براہ کرم اس کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور خود کو بہتر بنانے کا منصوبہ بنائیں۔ ایک وہ کام کرنے کے لیے کامل لمحے کا انتظار نہیں کرتے۔ کامیاب لوگ سمجھتے ہیں کہ بہترین لمحہ شاذ و نادر ہی آتا ہے۔ وہ کام کرتے ہیں اور راستے میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ مثالی وقت کا انتظار کرنے سے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔ وہ حالات سے قطع نظر اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ تبدیلیوں اور غیر متوقع حالات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ وہ کمال کی بجائے ترقی پر توجہ دیتے ہیں اور پیش رفت کرتے رہتے ہیں۔ وہ عمل کے حصے کے طور پر غیر یقینی صورتحال کو قبول کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی سیکھنے اور ترقی کرنے کا باعث بنتی ہے۔ وہ ڈیڈ لائن مقرر کر کے تاخیر سے گریز کرتے ہیں۔ وہ رائے طلب کرتے ہیں اور مسلسل بہتری لاتے ہیں۔ وہ کامل حالات کا انتظار کرنے کے بجائے حاصل کردہ سنگ میلوں سے کامیابی کی پیمائش کرتے ہیں۔ وہ مثالی حالات کے انتظار میں شروع کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وقت کبھی بھی کامل نہیں ہوتا، لیکن عمل ہمیشہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کی منظوری کا انتظار نہیں کرتے۔ کامیاب لوگ رائے اور ان پٹ کی قدر کرتے ہیں، لیکن فیصلے کرنے کے لیے دوسروں کی منظوری پر انحصار نہیں کرتے۔ وہ اپنے فیصلے پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ وہ مشورہ لیتے ہیں لیکن اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، تحقیق کر کے، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ تعمیری تنقید اور منظوری حاصل کرنے کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں۔ وہ خود انحصاری کے ذریعے اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کو دوسروں کی رائے پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ غیر مقبول فیصلے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ منظوری کا انتظار غیر عملی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ خود کی قدر کا ایک مضبوط احساس پیدا کرتے ہیں۔ وہ بیرونی توثیق کے بغیر غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ اپنی آسودگی کے خلاف جانے کی تکلیف کو گلے لگاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ وہ تنقید کے خلاف لچک پیدا کرتے ہیں۔ وہ ناقابل عمل اہداف مقرر نہیں کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ عزائم اور فیزیبلٹی کے درمیان توازن کو سمجھتے ہوئے حقیقت پسندانہ اور قابل حصول اہداف طے کرتے ہیں۔ وہ اہم اہداف کو قابل انتظام اقدامات میں توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے رفتار پیدا کرنے کے لیے قلیل مدتی مقاصد کا تعین کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے وسائل اور رکاوٹوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ وہ پیش رفت اور آرا کی بنیاد پر اہداف کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے جائزہ لیتے ہیں اور احتساب کرتے رہتے ہیں۔ وہ راستے میں چھوٹی چھوٹی فتوحات کا جشن مناتے ہیں۔ وہ حاصل شدہ خوشیوں پر شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ سمارٹ گول معین کرتے ہیں۔ مخصوص، قابل پیمائش، قابل حصول، متعلقہ، وقت کے پابند استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں سمارٹ گولز کے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ وہ غیر حقیقی اہداف کے ساتھ ناکامی کے لیے خود کو ترتیب دینے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ ماضی کے اہداف کے تعین کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے اور سکھاتا بعد میں ہے۔ وہ لچکدار رہتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اہداف کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے بنیادی اقدار اور طویل مدتی ویژن کے ساتھ اہداف کو ہم آہنگ کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ اہداف مقرر نہیں کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ ایک وقت میں چند اہم اہداف کو ترجیح دیتے ہیں اور ان پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، خود کو بہت پتلا پھیلانے کے نقصانات سے بچتے ہیں۔
وہ اہمیت اور اجلت کی بنیاد پر اہداف کا ایک درجہ بندی بناتے ہیں۔ وہ مؤثر طریقے سے وقت اور وسائل مختص کرتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے اہداف کا جائزہ لیتے اور ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ وہ ایسے اہداف کو ختم کرتے ہیں جو اب ان کے مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ وہ ذاتی اور پیشہ ورانہ اہداف کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بنیادی اہداف پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کام سونپتے ہیں۔ وہ اپنی ترجیحات پر قائم رہ کر خلفشار سے بچتے ہیں۔ وہ کم اہم کاموں کو نہیں کہنے کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ وہ معاشرتی تقاضوں کے پیش نظر معذرت کرنے کے فن کو سیکھتے ہیں۔ وہ ترقی کی نگرانی کے لیے گول ٹریکنگ ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ سرپرستوں اور ساتھیوں سے جواب دہی چاہتے ہیں۔ 5 وہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت نہیں گزارتے۔ کامیاب لوگ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھنے اور خلفشار سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا پر اپنا وقت محدود کرتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے مخصوص اوقات مقرر کیے ہیں۔ وہ وقت ضائع کرنے کے بجائے نیٹ ورکنگ اور سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ غیر ضروری اطلاعات اور نوٹیفیکیشن کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے اکاؤنٹس کو غیر فالو کرتے ہیں جو ان کی زندگیوں میں اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے اسکرین ٹائم کو ٹریک کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی عادات کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے وقت کو پیداواری سرگرمیوں سے بدل دیتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے ڈیجیٹل ڈیٹوکس کی مشق کرتے ہیں۔ وہ اپنے استعمال کردہ مواد کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ وہ ورچوئل نشستوں پر آمنے سامنے بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بیساکھی نہیں۔ 6 وہ جلد آسانی سے کامیابی کی توقع نہیں رکھتے۔ کامیاب لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کے لیے وقت، محنت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اہداف کے حصول کے لیے حقیقت پسندانہ ٹائم لائنز طے کرتے ہیں۔ وہ سیکھنے کے عمل اور ناکامیوں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ صبر اور اپنی کوششوں میں مستقل مزاج ہیں۔ وہ مضبوط کام کی اخلاقیات اور عادات بناتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ راتوں رات کامیابی ایک افسانہ ہے۔ وہ مسلسل محنت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ وہ طویل مدتی ویژن اور مقصد کے ذریعے متحرک رہتے ہیں۔ وہ ناکامیوں سے سیکھتے ہیں اور انہیں قدم قدم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ ناکامیوں اور مشکلات کو اپنی کامیابی کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ وہ مسلسل بہتری اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ وہ چیلنجوں اور رکاوٹوں کے باوجود پرعزم ہیں، بعد مخالف انہیں اونچا اڑانے میں مدد دیتی ہے۔ وہ ترقی اور سنگ میل کا جشن مناتے ہیں، نہ کہ صرف نتیجہ کا۔ 7 وہ پیداواری ہونے کے ساتھ مصروف ہونے کو الجھن میں نہیں ڈالتے۔ کامیاب لوگ مصروف رہنے کی بجائے زیادہ اثر انداز ہونے والی سرگرمیوں پر توجہ دیتے ہیں جو انہیں اپنے مقاصد کے قریب لاتی ہیں۔ وہ اہمیت اور اجلت کی بنیاد پر کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ٹائم مینجمنٹ تکنیک جیسے پومودورو تکنیک کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی متعلقہ ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ملٹی ٹاسکنگ کو کم سے کم کرتے ہیں اور ایک وقت میں ایک کام پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ وہ فوکس رہتے آوی وہ کم قیمتہ کم اہم کاموں کو تفویض کرتے ہیں یا خودکار یعنی سسٹم کا حصہ بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے واضح اہداف اور آخری تاریخ مقرر کی۔ وہ باقاعدگی سے اپنے نظام الاوقات کا جائزہ لیتے اور ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے روزانہ کا شیڈول بنایا ہوتا ہے تو موسم کے لحاظ سے اس میں مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام کے بہاؤ میں مسلسل بہتری کے خواہاں ہیں۔ وہ ایسی سرگرمیوں سے گریز کرتے ہیں جو ان کے اہداف کے مطابق نہ ہوں۔ وہ اپنی پیداواری کو ٹریک کرتے ہیں اور ضروری ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ برن آؤٹ سے بچنے کے لیے کام اور زندگی کا صحت مند توازن برقرار رکھتے ہیں۔ 8 وہ احتیاط سے منصوبہ بندی کے بغیر کام نہیں کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے کاموں کی احتیاط سے منصوبہ بندی کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ مؤثر اور اپنے مقاصد کے مطابق ہیں۔ وہ ایک پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر مقصد کے لیے واضح، قابل عمل اقدامات کا تعین کیا۔ وہ ممکنہ چیلنجوں کی توقع کرتے ہیں اور ہنگامی حالات کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ وسائل کو مؤثر طریقے سے مختص کرتے ہیں۔ وہ تاثرات اور پیش رفت کی بنیاد پر منصوبوں کا جائزہ لیتے اور ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
وہ حقیقت پسندانہ ٹائم لائنز اور سنگ میل طے کرتے ہیں۔ وہ منصوبہ بندی کے عمل میں اہم سٹیک ہولڈرز کو شامل کرتے ہیں۔ وہ منصوبہ بندی کے اوزار اور طریقہ کار جیسے گرانٹ اور دوسرے چارٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ مسلسل اپنے منصوبوں کی نگرانی اور جائزہ لیتے ہیں۔ وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق لچکدار اور موافق رہتے ہیں۔ 9 وہ انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ کامیاب لوگ دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنے اعمال اور نتائج کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ وہ الزام لگانے کے بجائے حل تلاش کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ خود کی عکاسی اور ذاتی احتساب کی مشق کرتے ہیں۔ وہ ترقی کی ذہنیت پیدا کرتے ہیں۔ وہ معافی مانگتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اصلاح کرتے ہیں۔ وہ معاملات میں اپنی انا کر دور رکھتے ہیں۔ وہ ذمہ داری لینے میں مثال کے طور پر رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ مثالی کردار کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ٹیموں میں احتساب کا کلچر بناتے ہیں۔ وہ کھلے مواصلات یعنی بات چیت اور تاثرات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ مسائل کو فعال اور تعمیری انداز میں حل کرتے ہیں۔ وہ چیلنجوں کو ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ڈسک وہ بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ کامیاب لوگ ایسے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے اہداف پر بامانی اثر ڈالتے ہیں اور ایسی سرگرمیوں سے گریز کرتے ہیں جو قدر میں اضافہ نہ کریں۔ وہ باقاعدگی سے اپنے کاموں کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کم قیمتی سرگرمیوں کو ختم یا تفویض کرتے ہیں۔ وہ ان سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ان کے طویل مدتی ویژن کے مطابق ہوں۔ وہ اپنے ورک فلو کو ہموار کرنے کے لیے پیداواری ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ واضح ترجیحات کا تعین کرتے ہیں اور ان پر قائم رہتے ہیں۔ وہ کاموں کو چھوٹے قدموں میں توڑ کر تاخیر سے گریز کرتے ہیں۔ جیسے ہم ڈبل روٹی اور کیک کے سلائس بناتے ہیں۔ انہوں نے رکاوٹوں کو کم سے کم کرنے کے لیے حدود کا تعین کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ مؤثر ٹائم مینجمنٹ تکنیک پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنی ٹاسک لسٹوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے اور ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام کی ترجیحات پر رائے طلب کرتے ہیں۔ 11 وہ اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ کامیاب لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ باقاعدہ ورزش اور جسمانی سرگرمی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا برقرار رکھتے ہیں۔ انہیں کافی نیند اور آرام ملتا ہے۔ وہ صحت مندی کے لیے تناؤ سے نمٹنے کے طریقہ کار کے ذریعے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے میڈیکل چیک کراتے ہیں اور احتیاطی دیکھ بھال کے خواہاں ہیں۔ وہ ذہن سازی اور مراقبہ اور یکسوئی کی مشق کرتے ہیں۔ وہ تمباکو نوشی اور دوسری مضر صحت عادات سے بچتے ہیں۔ وہ ری چارج کرنے کے لیے وقفے اور چھٹیاں لیتے ہیں۔ وہ ذہنی تندرستی کے لیے مثبت تعلقات کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ اپنے وقت اور توانائی کی حفاظت کے لیے حدود طے کرتے ہیں۔ 12 وہ خوف کے باعث اپنے آپ کو پیچھے نہیں رہنے دیتے۔ کامیاب لوگ اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حسابی یعنی ممکنہ خطرات مول لیتے ہیں۔ وہ اپنے خوف کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے سر جوڑتے ہیں یعنی بھرپور مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے خوف کی اصل وجہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے خوف کو قابل انتظام اقدامات میں توڑ دیتے ہیں۔ وہ تصور اور مثبت اثبات کی مشق کرتے ہیں۔ وہ سرپرستوں اور ساتھیوں سے مدد اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ وہ ناکامی کے خوف کو کم کرنے کے لیے حقیقت پسندانہ توقعات قائم کرتے ہیں۔ وہ خطرات کے بجائے ممکنہ انعامات پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی تکلیف کو قبول کرتے ہیں۔ وہ رفتار بڑھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی فتوحات کا جشن مناتے ہیں۔ 13 وہ تاثرات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ کامیاب لوگ کارکردگی کو بہتر بنانے اور اہداف کے حصول کے لیے سرگرمی سے آرا تلاش کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ وہ رائے حاصل کرنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ وہ فعال طور پر اور کھلے ذہن کے ساتھ سنتے ہیں۔ وہ وضاحت حاصل کرنے کے لیے مخصوص سوالات پوچھتے ہیں۔ وہ آرا کو ترقی اور ترقی کو ایک آلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ بہتری لانے کے لیے تاثرات پر عمل کرتے ہیں۔
وہ تعمیری تنقید پر اظہار تشکر کرتے ہیں۔ وہ مختلف ذرائع سے رائے طلب کرتے ہیں۔ وہ رائے کے بارے میں مثبت رویہ برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے ہدف کے تعین کے عمل میں تاثرات کو شامل کرتے ہیں۔ وہ پیٹرن اور بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے تاثرات پر غور کرتے ہیں۔ 14 وہ نیٹ ورکنگ سے گریز نہیں کرتے۔ کامیاب لوگ ایک ٹھوس پیشہ ورانہ نیٹ ورک بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ صنعتی تقریبات اور کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ پیشہ ورانہ تنظیموں میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں۔ وہ مشیر اور مربی تلاش کرتے ہیں۔ وہ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ وہ صنعت کے رہنماؤں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے نیٹ ورک کو مدد اور تعاون پیش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں خیر کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد بہت ضروری ہے۔ وہ اپنے حلقہ تعلقات سے باقاعدہ رابطہ برقرار رکھتے ہیں۔ وہ تعاون اور شراکت کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ وہ نیٹ ورکنگ کے واقعات کے بعد پیروی کرتے ہیں اور اظہار تشکر کرتے ہیں، یعنی شرکت کے بعد فوری طور پر رابطہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے تعلقات کو پروان چڑھانے میں وقت اور محنت لگاتے ہیں۔ 15 وہ ذاتی ترقی کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ذاتی ترقی اور ترقی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ وہ سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے وقت مختص کرتے ہیں۔ وہ اپنے شعبے سے متعلقہ کتابیں اور مضامین پڑھتے ہیں۔ وہ ورکشاپس اور ٹریننگ سیشنز میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ نئے تجربات اور چیلنجز تلاش کرتے ہیں۔ وہ خود کی عکاسی اور خود آگاہی کی مشق کرتے ہیں۔ وہ ذاتی ترقی کے اہداف طے کرتے ہیں اور پیش رفت کو ٹریک کرتے ہیں۔ وہ بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے رائے طلب کرتے ہیں۔ وہ صنعت کے رجحانات اور ترقی پر اپ ڈیٹ رہتے ہیں۔ وہ ترقی کی ذہنیت پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی ترقی کی کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ براہ کرم ہمارے نوجوانوں، طلباء، اساتذہ اور کام کی جگہ کی ٹیم کے اراکین کے ساتھ شیئر کریں۔ اساتذہ کرام بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ اس پریزنٹیشن کو بڑی اسکرین پر شیئر کر کے اپنے ادارے میں تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ براہ کرم یوٹیوب پر انگریزی میں بشیر جمعہ تلاش کر کے متعلقہ موضوعات پر مزید ویڈیوز دیکھیں اور معاشرہ میں اپنا حصہ ادا کریں۔ اس ویڈیو کا اردو ترجمہ گوگل نے کیا ہے۔